بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 20 اپریل ہے، سال 2022۔ عمران خان نے خطرناک فیصلہ کر لیا ہے۔ مینار پاکستان جلسے کے موقع پر کیا بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے ایک بڑی خبر ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کپتان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے اندر معلومات کی فراہمی پر عام فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پی ٹی آئی نے ایک اپیل دائر کی ہے۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے، اور میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت عمران خان کے خلاف 2 کیسز کو استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میڈیا کے اوپر باقاعدہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ ایک کا تعلق توشہ خانہ سے ہے، یعنی ایسے تحائف جو غیر ملکیوں نے دیے اور اس وقت کے وزیر اعظم نے وہ سرکاری نرخ پر خرید کر آگے وہ بیچ دیے، اس کا بہت پراپیگنڈا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ کپتان کے خلاف فارن فنڈنگ کیس، یعنی پی ٹی آئی نے غیر ملکیوں سے فنڈنگ لی جو کہ ممنوعہ فنڈنگ تھی۔ اس پر ان کی پارٹی کے خلاف، چیئرمین کے خلاف کیا اقدامات ہو سکتے ہیں، کچھ قانونی طور پر قدغن لگے نہ لگے، لیکن بہرحال میڈیا کے اندر ان کے خلاف ایک بھرپور مہم چلائی جائے گی۔ اس پورے معاملے پر بھی اب فارن فنڈنگ کیس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا چند دن پہلے، اور اس فیصلے کے اندر کہا گیا کہ 30 یوم کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کیس کا فیصلہ کرے۔ اب اس پر جو پی ٹی آئی کا نریٹو ہے وہ کہتے ہیں اس کے اندر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں اعتراض یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کے کیسز کا بھی اسی ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اور اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان، چونکہ چیف الیکشن کمشنر ایک متنازع شخصیت ہے، اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لگوایا، یہ عمران خان کہہ چکے ہیں، اور نون لیگ کے نواز شریف کے ساتھ اس کا ایک درینہ تعلق ہے، تو وہ کبھی بھی ہمارے حق میں فیصلہ نہیں دے گا بلکہ ہمارے خلاف فیصلہ دے گا۔ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے چونکہ ممبران بھی پورے نہیں ہیں، تو ممبران پورے ہونے چاہیے۔ ایک تو درخواست الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر گزشتہ روز جمع کروائی گئی، لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسد عمر نے انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے اس فیصلے کے خلاف، جس کے اندر 30 یوم کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہمارے ساتھ فیصلے کریں تاکہ پتہ چلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، لیکن آپ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فیصلے نہیں کرتے اور صرف پی ٹی آئی کو فوکس کر کے فیصلہ کرتے ہیں، تو ہمیں چیف الیکشن کمشنر پر اور اس پورے سسٹم پر چونکہ اعتماد نہیں ہے، تو یہ فیصلہ یقینی طور پر تسلیم نہیں ہوگا۔ اور پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر اور کچھ حکومتی حلقوں سے یہ خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں کہ فارن فنڈنگ کیس کے ذریعے عمران خان اور ان کی پارٹی کو اڑانے کا ایک منصوبہ بنایا گیا، جبکہ اتنی بڑی تعداد کے اندر عوام ساتھ ہو تو یہ اڑایا نہیں جا سکے گا۔ جو بھی اس طرح کی سوچ رکھتا ہے یقیناً اس کو بڑی پریشانی ہوگی۔ یہ خواہش ہو سکتی ہے، یہ حقیقت میں نہیں بدل سکتی، لیکن اس کے اندر جو ہے ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی ہے، جس میں فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ 30 روز میں کرنے کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما اسد عمر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ درخواست دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مداخلت کی ہے، اس مداخلت کا اختیار نہیں تھا۔ پی ٹی آئی کی جو کمیٹی بنی اس نے تحقیقات کر لی، اب میڈیا ٹرائل بھی شروع ہو گیا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ تمام پارٹیز کی فنڈنگ کی تحقیقات کرائی جائیں، لیکن آپ تمام پارٹیز کو چھوڑ کر صرف پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کرنا یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے۔ اور انہوں نے اس طرح کی استدعا کی ہے کہ 30 یوم کے اندر یہ جو پابند کیا گیا ہے، یہ پابندی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ یہ انٹرا کورٹ اپیل ہے، اس پر دیکھتے ہیں آگے کیا فیصلہ سنایا جاتا ہے، ان کی مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ دوسری ایک بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے، یہ تو فارن فنڈنگ جو کیس ہے اس سے متعلقہ بات ہے، لیکن توشہ خانہ کیس کے حوالے سے بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہے، اور وہ آج ایک فیصلہ آیا ہے جس کے اندر جسٹس اورنگزیب صاحب جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے فیصلہ سنایا۔ یہ پہلے آپ کے سامنے تفصیلاً رکھنا بڑا ضروری ہے تاکہ یہ 2 کیسز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ سے جو ہائی مارل گراؤنڈ ہے، یقیناً عمران خان کے خلاف اس کو ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے گا میڈیا کے اندر بھی، اور جو خواتین ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو کوئی چیزیں چند پسند آ جائیں تو وہ لے کر رہتی ہیں اور آگے جو بھی بھگتنا پڑے۔ اب قانونی اعتبار سے اس کے کانسیکوینسز ہوں یا نہ ہوں،
لیکن اخلاقی اعتبار سے بھی عمران خان کی طرف سے اس طرح کے تحفے تحائف لے کر اس کی تھوڑی قیمت ادا کر کے، بے شک گورنمنٹ کے مطابق ہو، لیکن اس کو آگے فروخت کرنا، یہ وہ سوال ہے جو یقیناً اس پر بڑا سخت جو ہے وہ ایک عوامی رد عمل بھی آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ مزید میڈیا بار کے ذریعے پراگنڈا کیا جائے گا اور تاثر دیا جائے گا کہ آپ تو کہتے ہیں عمران خان بڑا نیک ہے، پاک باز ہے، دیانتدار ہے، تو دیکھا اس نے کس طرح فائدہ اٹھایا اور آگے بیچ دیا، اور بیچنے کا کنسپٹ اس طریقے سے نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن نے وزیر اعظم کو توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات ایک شہری کو دینے کا حکم دیا ہے، اور کابینہ ڈویژن نے انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے۔ کابینہ ڈویژن کا موقف ہے کہ سربراہان مملکت کے درمیان تحائف کا تبادلہ بین الریاستی تعلقات کا عکاس ہوتا ہے، لہذا تحائف کی تفصیل بتانے سے ان ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہوتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سابق وزیر اعظم کے توشہ خانہ سے حاصل تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں وفاق کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی عدالت میں پیش ہوئے اور ہدایات لینے کے لیے مہلت طلب کی۔ دوران سماعت رانا عابد ایڈوکیٹ نے کہا کہ پٹیشن میں کہا گیا ہے کہ تحائف کی معلومات شیئر کی تو دیگر ممالک سے تعلقات متاثر ہوں گے۔ اب جب تحائف کی فروخت کا معاملہ سامنے آیا ہے تو کیا عزت رہ جائے گی؟ عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل فراہم کرنے کی عدالت نے ہدایت کی ہے، اور عدالت نے کہا کہ پاکستان انفارمیشن کمیشن کے آرڈر پر حکم امتناع نہیں ہے، کابینہ ڈویژن معلومات فراہم کرنے کا پابند ہے، لہذا اس شہری کی حد تک معلومات فراہم کر دی جائیں۔ ایک پالیسی بنائیں کہ جو بھی تحفہ آئے گا وہ صرف خزانے میں جمع ہوگا۔ انہوں نے بنیادی طور پر جو جج ہیں انہوں نے اس پالیسی کے خلاف انہوں نے رولنگ دی ہے، انہوں نے بلکہ ریمارکس دیے ہیں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، ناجائز ہے، غیر ملک سے آپ کو تحفہ ملتا ہے، آپ کم قیمت پر اس کو لے جاتے ہیں اور آگے بے شک سیل بھی کریں تو یہ انسلٹ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ہی پاکستان صرف یہ غیر ملکیوں سے تحفے تحائف لیتا نہیں ہے بلکہ دیتا بھی ہے، تو جب دیتے ہیں تو قومی خزانے سے پیسہ جاتا ہے۔ لاجیکلی یہ بات جو ہے وہ انتہائی عام ہے، اور تھوڑی قیمت کے تحفے وہ کہتے ہیں اگر رکھنے بھی ہوں تو یہ یہاں تک کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ تو آج جو ریمارکس دیے ہیں، ریمارکس پر تو اس وقت اعتراض کر رہے ہیں جج صاحب پر۔ عدالت نے کہا کہ یہ پالیسی ہونی ہی نہیں چاہیے تھی کہ کچھ فیصد رقم دے کر تحفہ گھر لے جائیں۔ ایسی پالیسی بنانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ تحفوں کی سیل لگا رکھی ہے۔ اٹارنی جنرل کو ہدایت دی کہ آپ ہدایات لیں، لیکن تب تک انفارمیشن کمیشن کے حکم پر عمل کریں۔ انفارمیشن کمیشن نے تحائف کی معلومات شہری کو دینے کا کہا تو فراہم کریں۔ اب یہ بھی کہا گیا ہے اور ساتھ ہی کہا گیا ہے کہ جناب یہ پچھلے 20 سال کے تحفے تحائف جو ہے وہ سامنے آنے چاہیے، جبکہ اصل میں 20 تو نہیں 30 سال کے آنے چاہیے، تاکہ شریفوں کے جو ادوار ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ اس وقت یہ دو کیسز ہیں جس پر جو اس وقت کی حکومت ہے، اس وقت کے جو ادارے ہیں، جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کی 24 گھنٹے انصاف کے لیے عدالت کھلی ہوتی ہے، چیف جسٹس کہہ چکے ہیں، اور کس طرح لوگ صدق کر انصاف کے لیے اس ملک میں مر رہے ہیں۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، سانحہ بلدیہ ٹاؤن والوں کو نہیں مل رہا، زندہ یہاں پر لاشیں، جس طرح سندھ کے اندر 9 لوگ جل گئے لیکن کسی صحافی نے اس پر پروگرام نہیں کیا، چونکہ بلاول ہے، لاڈلا ہے، اور کسی نے مذمت نہیں کی، لیکن انصاف بھی نہیں ہوا، کوئی سو موٹو بھی نہیں ہوا۔ انسانی جانوں کی قیمت جو ہے وہ نہیں ہے، اس پر کوئی سو موٹو نہیں ہوگا، بلکہ سو موٹو ہوگا تو وہ چند لوگوں کو مسلط کرنے پر ہوگا، اور اس کو آئین اور جمہوریت کو ٹائٹل دے دیا جاتا ہے۔ اب عمران خان جو ہے ان کو بھی علم ہے کہ یہ کس طرح کے ٹیکٹکس یوز کریں گے، کس طرح میڈیا کے اندر کمپین کریں گے، یہ میرے خلاف کیس بنا سکتے ہیں، اور توشہ خانہ کا جو کیس ہے وہ اخلاقی طور پر جو ہے اس پر سوالات اٹھ سکتے ہیں، قانونی اعتبار سے اس میں غلطی نہیں ہے، لیکن ایک معاملہ ہے کہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس بنا دیا جائے۔ اس کا اندیہ حکومت دے چکی ہے کہ جناب یہ جو پیسے آپ نے پے کیے ہیں یہ پیسے کہاں سے آئے، اس کی منی ٹریل کیا ہے۔ یقیناً اس کا جواب جو ہے وہ عمران خان کے پاس موجود ہوگا، لیکن اس بنیاد پر چونکہ جیل کے اندر بھیجا جا سکتا ہے اور یہ چیزیں اس طرح کی پلاننگ ہوگی، لیکن عوام جس طرح اٹھ کھڑی ہوئی ہے یقیناً یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کو بھی پتہ ہے وقت کم ہے اور بڑا کام کرنا ہے، اور اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو عوام کا مومنٹم ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دینا۔ اب جو مشاورت ہوئی ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان مینار پاکستان جلسے کے اندر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو لانگ مارچ ہے یہ اس وقت ایک بہت بڑا خطرناک فیصلہ ہے، یعنی آپ وہاں پر جاتے ہیں،
आपकी सुनवाई नहीं होती, 2014 की तरह आप बैठे रहते हैं। अब आपके साथ जो है वो अवामी तहरीक की तरह की मजबूत तंजीम भी नहीं है जिसके कारकुनान बैठे हैं। पीटीआई के अंदर अमूमन मम्मी डैडी का एक कंसेप्ट है, वो ज्यादा देर धूप के अंदर नहीं बैठ सकते, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन अगर वहां पर वो जो लॉन्ग मार्च है वो धरने में कन्वर्ट होता है, कितनी देर रह सकता है, कितने उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। अवाम क्या सिर्फ इस्लामाबाद में जाएगी? नहीं, बल्कि तमाम इदला के अंदर, साथ ही अवाम जो है इस्लामाबाद के अंदर भी बैठेंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदला के अंदर भी एहतजाज जैसे अभी हो रहे हैं इसी तरीके से जारी रहेंगे। धरने दिए जा सकते हैं। ये सारे ऑप्शन जो है वो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं। चंद घंटे हैं जिसके अंदर बाकायदा इन ऑप्शंस को हतमी शक्ल जो है वो दी जा रही है। अगर इस पर इत्तफाक राय हो जाता है तो ईद के तीसरे दिन लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है वो होने जा रहा है। और मुमकिन तौर पर अब चूंकि पंजाब के अंदर थोड़ी सी गवर्नर और जिस तरह स्पीकर पंजाब असेंबली ने मुनहरफ अरकान के खिलाफ एक बड़ा स्टेप लिया है जिसका हम अगली वीडियो में तफसील से जिक्र करेंगे, उसके बाद हो सकता है चंद दिनों की डिले हो जाए। लेकिन इमरान खान ने मौका देने की बजाय मजीद चंद महीने जो है वो जाया करने के बजाय इसी महीने के अंदर यानी अगले महीने के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान करने का फैसला किया है। और इस हवाले से जो सेनेटर एजाज चौधरी हैं उन्होंने भी इंदिया दिया और वो कहते हैं कि ईद उल फितर के तीसरे रोज लॉन्ग मार्च की तजवीज जेरे गौर है। अवाम फैसला कर चुके हैं कि इमरान खान ही उनका लीडर है और रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई इसका जवाब देना होगा। वो कहते हैं अगर हमें जजों पर यकीन होता तो हम ऐसी बातें न करते। आज मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी नाअहल काबीना ने हल्फ उठाया है और अब डॉलर भी ऊपर चला गया 186 से ऊपर और स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके अंदर 100 इंडेक्स के अंदर भी कमी आई है पॉइंट्स की। लेकिन अब आपको वो तमाम तबका मलामतिया जिन्होंने बड़ा जश्न मनाया और वो हमारी गैर सियासी जो सोच रखने वाले एलिमेंट्स हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत जबरदस्त उसने ग्रूम किया है, अब उन पर इम्तिहान है कि अब इस पर क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अवाम को बताएंगे। तो हालात ऐसे हैं कि एक तरफ अवाम और इमरान खान है और एक तरफ दूसरे हैं। देखना यह है कि लॉन्ग मार्च का ये ऐलान चूंकि इस वक्त हतमी मुशावरत हो रही है, गालिब अमकान है मोर देन 90% ये अमकान है कि इसी जलसे के अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान होने जा रहा है। अगर ये हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा जुआ होगा सियासी तौर पर कि ये कामयाब होता है, मकसद अचीव होता है, नहीं होता। आवाम उतनी निकलती है धरने में, लॉन्ग मार्च में शिरकत करती है, नहीं करती, ये सारी चीजें इस वक्त आम है। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। और अगर ये ऐलान हुआ तो उसके बाद यकीनी तौर पर काम पे टांग जाएंगी मौजूदा हुकूमत की भी और अवाम जो है उनकी कोशिश की जाएगी, गिरफ्तारियां होंगी, हालात को कशीदा करने की हुकूमत की तरफ से कोशिश होगी। उस पर हम आगे बात करते रहेंगे। अपने मेजबान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।